الحمدللہ الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحمدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعترتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میزبان دوستوں نے آج ماہانہ درس قرآن مجید کے موقع پر صرف حضور کے میلاد کی محفل ہی نہیں سجائی، اپنا مقدر بھی سجا لیا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے، ہر آنے والا کسی نہ کسی حیثیت کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ مجھے بتائیں، جو آدمی صحرا میں راستہ بھول جائے، بھٹک جائے اور کئی مہینے بھوکا پیاسا پھرتا رہے، اچانک اس مسافر کو کہیں سے منزل مل جائے، وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے نہیں آپ؟ کوئی آدمی پیاسا سفر کر رہا ہے، بھٹک گیا ہے، پیاس سے بری حالت ہے، اچانک اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے تو پیاسا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہو، کوئی ایسا مریض ہو جسے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں، کہیں تیرا علاج کوئی نہیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو تو ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے، ایسے کہتے ہیں نا جی، فلاں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے۔ اگر کوئی ایسا مایوس مریض ہو جسے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں، اچانک اسے کہیں سے شفا مل جائے تو مایوس مریض خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں مسافر کو منزل ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، پیاسے کو پانی ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور مایوس مریض کو شفا ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔
مجھے ایمان سے بتائیں ہم کیوں نہ محفل سجائیں، ہم کیوں نہ گھر روشن کریں، ہم کیوں نہ چراغاں کریں، ہم کیوں نہ درود خوانی کریں، ہم کیوں نہ محفل سجائیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہو، اللہ نے ہم گنہگاروں کو اپنی سب سے بڑی رحمت بشکل محمد عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے مسافر کو منزل ملے تو خوش ہوتا ہے، مریض کو شفا ملے تو خوش ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کی صبح ہم گنہگاروں کو اللہ کی رحمت ملی ہے۔ کون ملا ہے؟ اللہ کی رحمت ملی ہے۔ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ اس لیے جن دوستوں نے، جن احباب نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم جملہ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے میزبان دوستوں نے حکم دی ہے کہ آپ نے صرف امام الانبیاء کے میلاد پر ہی گفتگو کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی، تو میں آج آپ کے سامنے چند گھڑیاں اس موضوع پر چند ایک معروضات پیش کروں گا، وہ ہے آمد نبوی کی برکات۔ کیا موضوع ہے؟ آمد نبوی کی برکات۔ میں ایک مضمون پر بات کرنے کا آدمی ہوں، دائیں بائیں جانا میرا معمول نہیں۔ اگر مضمون ذہن میں رہے گا تو گفتگو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع جس پر میں نے معروضات عرض کرنی ہے وہ ہے آمد نبوی کی برکات۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے، قرآن مجید ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آسمانی مذاہب کے پیروکار تھے، یہودی عیسائی، اے اہل کتاب۔ آگے فرمایا قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھے یہاں دو جمع کی ضمیریں ہیں، جاءکم رسولنا، کم اور نا سے کلام کی ہے۔ جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، گویا بتا دیا وہ آیا بے شک تمہارے پاس ہے پر وہ ہے ہمارا۔ آیا بے شک تمہارے پاس ہے پر وہ ہے ہمارا۔ میں کہتا ہوں کیا شان ہے اس ممدوح اعظم کی جسے ہم کہیں ہمارا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ہم نہیں کہتے سب سے اولا و اعلیٰ، آواز اور سادہ کر دیں، لفظ ختم کر دیں، سب سے تھوڑی کھول دیں آواز، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا شان ہے اس ممدوح اعظم کی جسے ہم کہیں ہمارا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ پروردگار فیصلہ تو کر، یہ نبی ہے کس کا جسے ہم کہیں ہمارا ہے، تو فرماتے ہمارا ہے۔ جواب آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں رسول بنایا اپنے لیے تھا، عطا تمہیں فرما دیا۔ رسول بنایا اپنے لیے تھا، عطا تمہیں فرما دیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آگے اس رسول کی شانیں ہیں، فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، جس حق کو تم اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو، میرا رسول اسے مجمع عام میں بیان فرمائے گا۔ جسے تم چھپاتے ہو میرا رسول مجمع عام میں بیان فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ یقین جانیے پورا ایک مضمون ہے جو میں جملے میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اس رسول کی شان یہ ہے، ان کا علم اتنا اعلیٰ ہے، وہ رسول کثرت سے معاف کرنے والا رسول ہے۔ کیا کرنے والا رسول ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیں جو محبوب
طائف کے بازاروں میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں؟ جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں، وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ عطا فرماتے ہوں گے؟ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، نور اور روشن کتاب۔ جناب عبداللہ بن عباس سے لے کر دور حاضر کے تمام جید مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد حقیقت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میرا مضمون نہیں ہے، ورنہ یقین جانیے میں ادنا سا طالب علم اہل سنت و جماعت کا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اہل سنت حضور کو بشر نہیں مانتے، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے، اور ہماری دعوت فکر ہے وہ آنے والے آئے لباس بشریت میں ہیں، پر حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی حقیقت نور ہے۔ یقین جانیے اگر آپ صرف مجھے 10 سیکنڈ دے دینا، 10 سیکنڈ، تو اسی آیت سے ایک ایسی بات آپ تک پہنچانے لگا، سارا مضمون خود بخود آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ صرف 10 سیکنڈ توجہ کر لیں۔ یہ قرآن مجید ہے اور سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت میں 2 بار لفظ قد آیا ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 2 بار لفظ قد آئے۔ ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے، دوسرے قد کے بعد نور کے آنے کا ذکر ہے۔ ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے، دوسرے کے بعد نور کے آنے کا ذکر ہے۔ اگر تو دونوں قد کے درمیان واو آ جاتا، واو عاطفہ فرق کر دینے والا واو، ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے، پر میں آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں، دونوں قد کے درمیان واو عاطفہ نہیں آئے گا۔ کون سا واو؟ واو مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، واو عاطفہ۔ اچھا چلے یہ بھی سمجھ لیں واو عاطفہ کیا ہے۔ 2 مختلف لفظوں کو ملا کر پڑھے نا، درمیان میں جو واو آتا ہے اسے واو عاطفہ کہتے ہیں۔ مثلا اکثر ہم کہتے ہیں مکہ و مدینہ، درمیان میں واو آ گیا نا، مکہ اور شہر ہے، مدینہ اور شہر ہے۔ ہم کہتے ہیں مکہ و مدینہ، تو کیا مطلب ہے؟ مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ۔ زید و بکر، تو کیا مطلب ہے؟ زید اور بکر۔ یہ ہے واو عاطفہ، فرق کر دینے والا۔ اگر تو دونوں قد کے درمیان واو عاطفہ آ جاتا، ہم بھی مانتے رسول اور ہے نور اور ہے، پر آیت میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں، درمیان میں واو عاطفہ نہیں آتا۔ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ اگر ہوتا نا وقد جاءکم من اللہ نور، ہم بھی مانتے پیچھے کسی رسول کی بات ہو رہی ہے، آگے کسی نور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر درمیان میں واو عاطفہ آ جاتا، پر میں تیسری بار آیت پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ کریں، درمیان میں واو نہیں آتا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ اگر تو دونوں قد کے درمیان واو آ جاتا، ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے، پر درمیان میں واو نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح ہو، جو رسول بن کے آ رہا ہے وہی نور بن کے آ رہا ہے۔ اگر تو دونوں قد کے درمیان واو آ جاتا، ہم بھی مانتے پیچھے کسی رسول کا ذکر ہو رہا ہے، آگے کسی نور کا ذکر ہو رہا ہے، پر دونوں قد کے درمیان واو نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی 22 اپریل 4 جیٹھ سوموار کے دن صبح وقت نور جبل ابی قبیس کے دامن میں سیدنا عبداللہ کی رشک جنت کچی کوٹھڑی میں اور سیدہ آمنہ کی گود مبارک میں جو رسول بن کے آ رہا ہے وہی
میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ بعض لوگ نا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا معنی کہاں سے کر رہے ہو، سارا کا معنی تو تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں ہندوستان گیا ہوں، انڈیا میں گیا ہوں، وہاں دوسرے مکاتب فکر کے مدارس میں بھی یہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ روح المعانی سکہ بند شخصیت ہیں، تمام مسالک کے نزدیک علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں نور مصدر ہے اور مصدر سے سارے سیغے نکلتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں دنیا میں جتنا نور پھیلا ہے، چاہے ایمان کا نور ہے، چاہے تقوی کا نور ہے، چاہے نبوت کا نور ہے، چاہے رسالت کا نور ہے، چاہے صالحیت کا نور ہے، چاہے ولایت کا نور ہے، چاہے علم کا نور ہے، چاہے نظر کا نور ہے، چاہے سینوں کا نور ہے، چاہے شعور کا نور ہے، دنیا میں جتنا نور پھیلا ہے سارا نور محمدی کا صدقہ پھیلا ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ امام حاکم فرماتے ہیں اللہ نے جبین آدم میں حضور کے نور کو رکھا ہے، حضرت آدم کی پیشانی میں۔ کہاں رکھا ہے جناب آدم کی؟ آدم جہاں جاتے ہیں فرشتے سلام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فرشتے کن لفظوں سے سلام کرتے ہیں؟ فرشتے یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا آدم، بلکہ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سیدنا محمد کے باپ آپ پر سلام ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، تو پھر بی بی حوا کو جنت میں تخلیق کیا گیا ہے۔ کہاں تخلیق کیا گیا؟ جنت میں۔ یہ بات میں اس لیے بھی کرنے لگا ہوں کہ صرف محفل میلاد نہیں ہے، ماہانہ درس قرآن بھی ہے، اور ہمارے ہاں محفل میلاد میں نعرے ہوتے ہیں، جوش جذبات ہوتے ہیں، اصلاح کی بات بہت کم کی جاتی ہے کیونکہ پوری قوم کو ہم نے فضائل کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو میں امانت دینے لگا ہوں، آپ کے گھروں میں میری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بات میں اب کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو کہاں تخلیق کی ہے؟ جی آج کل کی عورت کہتی ہے کہ جسم میرا ہے تو مرضی میری ہوگی، اسلام کو نہ مجھ پہ مرضی چلانے والا، یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ ہر سال یہ کام کرتی ہیں نا بعض عورتیں، اس لوگوں نے آپ نے دیکھے ہوں گے نعرے میرا جسم میری مرضی، اسلام کو نہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے والا۔ وہ کہتی معاذ اللہ اسلام نے ہمیں کم قیمت کر دی ہے، ہمیں چار دیواری میں قید کر دی ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم اپنے خالق کی بارگاہ میں کتنی قیمتی ہو؟ اللہ نے مردوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، عورت کو جنت میں بنایا گیا ہے، تمہارے بنانے والے نے تمہیں جنت میں۔ علماء نے اس کی علت بیان کی ہے کہ جنت میں کیوں تخلیق کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ پردے میں بی بی حوا پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ جنت میں کیوں تخلیق کیا گیا؟ توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وجود آدم کو بنایا ہے تو 40 دن وجود آدم کو بیت اللہ والی جگہ پہ رکھا ہے، جو ہمارا قبلہ ہے نا بیت اللہ، وہاں کتنے دن رکھا ہے؟ 40 دن وجود آدم کو بیت اللہ شریف والی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بی بی حوا کا وجود بھی ساتھ رکھا جا سکتا تھا یا نہیں؟ بولے نہیں آپ؟ رکھا جا سکتا تھا، انہیں جنت میں کیوں تخلیق کیا گیا؟ آج کی عورت کہتی ہے اسے دوپٹہ بوجھ لگتا ہے، پردہ بوجھ لگتا ہے۔ یقین جانیے شادی بیاہ میں چلے جائیں نا تو لگتا ہے یہ وہ علاقہ جہاں تک اسلام آئے ہی کوئی آئے ہی نہیں اسلام آج تک، حالات ایسے نظر آتے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، آج کی عورت کہتی ہے کہ دوپٹہ بوجھ ہے، پردہ بوجھ لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کون میری بہن بیٹی کو سمجھائے کہ تمہارے بنانے والے نے تمہاری تخلیق سے پہلے تمہارے پردے کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کی تخلیق سے پہلے ان کے پردے کا خیال رکھا ہے۔ اللہ نے جنت میں پردے میں بنایا انہیں، تو اللہ نے تو بنانے سے پہلے پردے کا خیال رکھا ہے۔ بی بی حوا کو تخلیق کیا گیا، جناب آدم اور بی بی حوا کے نکاح کا وقت آیا،
امام حق فرماتے ہیں جناب آدم نے عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے تو حق مہر کیا مقرر کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں دولہا نکاح کے وقت حق مہر دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جی جن کی ہو چکی ہے وہ نہ بولیں، تو سوچ میں پڑ گئے نا، کر کی بیٹھے ہیں۔ جنہیں کوئی آس امید لگی ہوئی ہے وہ بولیں دولہا حق مہر دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ کوئی رسم رواج شریعت کا مسئلہ ہے، دولہا حق مہر دیتا ہے۔ عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے تو حق مہر کیا مقرر کروں؟ جواب آیا حق مہر یہ ہے تم دونوں مل کر میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھیجو۔ جس نکاح سے ہم چلے ہیں، نسل انسانیت چلی ہے، اس کا حق مہر حضور پہ درود و سلام رکھا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلا، ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے شیس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ شین یاسا، شیس علیہ السلام۔ جناب شیس کے وجود میں حضور کا نور آیا۔ جناب آدم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے گئے ہیں اور بیٹے کو وصیت کی ہے۔ امام قسطلانی نے اس وصیت کو لکھا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ تو صبر کریں۔ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دو باپ بیٹا تنہائی میں بیٹھے ہیں، ذکر ہمارے پیغمبر کا ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وصیت کی، اے بنی انت خلیفۃ من بعدی فخذھا بمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی، اے میرے بیٹے تو میرے بعد زمین پر خلیفہ بنے گا، اس خلافت کی بنیاد تقوی پہ رکھنا اور وہ وثقی مضبوطی پہ رکھنا۔ پھر فرمایا بیٹا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ کس کا ذکر کرتے رہنا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آج کل کے نوجوان گانے گنگناتے ہیں، انہیں گانا گانے میں شرم نہیں آتی، آپ کو اللہ کا نام لینے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا بیٹا کس کا ذکر کرتے رہنا؟ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا۔ آگے فرمایا بیٹا جب بھی تو اللہ اللہ کرے، ساتھ محمد 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 کی تسبیح پڑھتے رہنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے نے پوچھا بجان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا رکھا تھا۔ بعض وقت محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ میں کسی مکتبہ فکر کا کسی مسلک کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا، ہمیں حکم ہے روشنی پھیلاتے جاؤ، اندھیرا خود بخود ہی دور ہو جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، جس برتن میں جس پانڈے میں دودھ ڈالنا ہو نا اس میں تھوکا نہیں جاتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے آپ کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنی ہے، ذہنوں کو گندا تو نہیں کرنا۔ لیکن میں جو نام لینے لگا ہوں یہ بطور تائید بطور حوالہ نام لینے لگا ہوں، کو بے ادبی کے ساتھ نہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ غیر مقلدین کے نزدیک ابن تیمیہ کی کیا حیثیت ہے۔ ابن تیمیہ کا فتاوی کبریٰ، اس کے اندر وہ لکھتا ہے فَثَبَتَ بِأَحَادِيثٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ أَوْرَاقِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ۔ ترجمے کا میرے پاس وقت نہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ عرش کے کنگروں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةِ، پھر مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا، تو میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ فَلَا وَلَا قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ فرمایا اللہ نے جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد لکھا رکھا ہے، ہر کھڑکی پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ، جنت کے گوشے گوشے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ وَرَقِ أَشْجَارِ طُوبَىٰ، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ نُحُورِ الْعِين، حوروں کے ماتھوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ أَطْرَافِ الْحُجُرِ،
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद सूरह शुअरा की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाज़ी यराका हिना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। इसकी तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक हदीस ली है। हदीस तवील है, एक जुमला मेरे मौजू के मुतल्लिक है। इमामुल अंबिया ने फरमाया लम यल्तक़ु अबवाया कत्तु अला सिफ़ाहिन, मेरे आबा व अजदाद में कोई एक भी बुराई के रास्ते पे नहीं गया, सारे निकाह पर मिलते रहे, सारे तय्यब व ताहिर हैं। मेरी मिल्लत के बाशऊर मुसलमानों, जनाब आदम ने फरमाया बेटा इस नूर की खास हिफाजत करना, पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल करना, और बेटा याद रखना हमारी जितनी इज्जत है इसी नूर की वजह से है। अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है इसी नूर की वजह से। मेरे इमाम का कलम पुकार उठा, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाहिर में मेरा नख्ल, हकीकत में मेरी असल। अल्लाह करे समझ जाए, और मैं बज़ाहिर वो मेरी औलाद में आएंगे और मेरी हकीकत है तो वो नूर मोहम्मदी है। ज़ाहिर में मेरा नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबूल बशर की है। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, औलाद में बेटे आए शीस अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो बेटे पैदा हुए, नाम रखा गया आनूश अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? आनूश अलैहिस्सलाम। अलिफ पर मद है, आनूश। अनूश वो हिंदी का लफ्ज है आनूश, और ये अरबी का नहीं अबरानी का लफ्ज है। इसका मतलब है खुशनुमा, दूर से सोना नजर आने वाला, खुशनुमा इसका मन है। आदम के बेटे शीस के बेटे आनूश, आनूश के बेटे किनान के बेटे महलाइल के बेटे यारत के बेटे इदरीस के बेटे मतुशालिह। और आप हैरान हो जाएंगे, मतुशालिह अलैहिस्सलाम का मज़ार बाजोड़ एजेंसी में है। बाजोड़ का नाम तो आपने सुना होगा, वहाँ उनका मज़ार है। मतुशाली के बेटे लामी के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे असफक्षार के बेटे आबिर के बेटे फाली के बेटे अरगवा के बेटे सारूह के बेटे नाहूर के बेटे तारूह के बेटे इब्राहीम के बेटे इस्माइल के बेटे केदार के बेटे इराम के बेटे इवज के बेटे मौसी के बेटे समी के बेटे ज़ारे, बेटे नाहिस, बेटे मुकस्सर, बेटे ईहाम, बेटे अकनाद, बेटे ईसर, बेटे ज़ीशान, बेटे ऐज़ी, बेटे रावा, बेटे यलहन, बेटे यहज़न, बेटे यसरबी, बेटे संबर, बेटे हमदान, बेटे दुआ, बेटे उबैद, बेटे अबकर, बेटे ऐफी, बेटे माही, बेटे नाहिश, बेटे जाहिम, बेटे ताबिख, बेटे यदलाफ, बेटे बलदास, बेटे हिज़ा, बेटे नाशिर, बेटे अवाम, बेटे उबई, बेटे कुमवाल, बेटे पौस, बेटे औस, बेटे सलमान, बेटे हमीसा, बेटे औस, बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे निज़ार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुज़ैमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे फिहर के बेटे गालिब के बेटे लोवई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे इमामुल अंबिया ख्वाजा अर्दो समा सरवरे सरवरा किबलाए कुदसिया खातमुल अंबिया सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में बुजुर्गों का जिक्र किया है जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला उंदलसी। उंदलस के बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल्ला उंदलसी। उनकी किताब है मतालिउन नूर
یقین جانیے، علماء سے پوچھیں، کتاب کا نام ہی ہمارا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے۔ مطالع النور، نور کے مطلع، نور کے چمکنے کی جگہیں، وہ جگہ جہاں سے نور چمکتا رہا، اور اس میں حضور کا یہ سارا شجرہ بیان کیا، اور آخر میں جو نچوڑ نکالا ہے وہ آپ تک پہنچانے لگا۔ جناب عبداللہ عبدالرسی فرماتے ہیں، جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک، جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے مواحد ہیں، سارے ساجد ہیں، سارے مومن ہیں، سارے طیب ہیں، سارے طاہر ہیں، سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، سارے مومن ہیں، اور سارے ہی جنتی ہیں۔ حضور کے والدین، آبا و اجداد سارے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ آپ بے شک نہ بولیں، وہ آپ کے کہنے کے محتاج نہیں، پہلے ہی جنتی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے تو وہ جنتی بنیں گے، وہ تو پہلے جنتی ہیں۔ ہاں انہیں جنتی کہہ دیں، شاید انہیں جنتی کہنے کا صدقہ اللہ ہمارے گناہگار ماں باپ کو بھی جنت عطا فرما دے۔ حضور کے والدین مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ یقین جانی ایسا موضوع ہے کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے اس موضوع پر گفتگو ہم کرتے ہیں۔ آج میں ایسے نہیں چھیڑ رہا، یہ کسی موقع پہ چھوڑ دیتے ہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں، سادہ سی مثال ہے، اور میرا خیال ہے واقعات نکات نہیں یاد رہتے، مثالیں یاد رہ جاتی ہیں، اس پر توجہ کر لیں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ معاذ اللہ میں تو نہیں مانتا حضور کے والدین مومن ہیں، میں تو نہیں مانتا وہ جنت میں جائیں گے، وہ دلیل دیں تو بات بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے مہمان ہو، بیٹھو پہلے کچھ کھا پی لو، پھر تمہیں دلیل بھی دیتا ہوں۔ مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا، خود گھر اندر چلے گئے اور ایک برتن میں کچھ انگور لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ انگور۔ انگور لے کر آئے۔ آج کل انگوروں کا موسم بھی ہے نا، بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ انہوں نے انگور سامنے رکھے، اس آدمی نے 2-4 دانے توڑ کے منہ میں ڈالے تو انگور بڑے میٹھے تھے۔ حضرت صاحب بڑے میٹھے انگور ہیں، کہاں سے لیے ہیں، کس دکان سے خریدے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کسی دکان سے انگور نہیں خریدے، میرے گھر میں، میرے صحن میں ایک کیکر کا درخت لگا ہوا ہے، اس پر پھلیاں نہیں لگتی، انگور لگتے ہیں۔ یہ جو انگور تو کھا رہے ہیں نا، یہ میں کیکر کے درخت سے توڑ کے لایا جو تو کھا رہے ہیں۔ وہ آدمی اپنی جگہ پہ اچھل پڑا، کہا جی کیکر پر تو انگور نہیں لگتے، آپ کا کیا خیال ہے، لگتے ہیں؟ نہیں۔ بولے نہیں ہم لوگ، میں نے راستے میں بڑے درخت دیکھے ہیں، مجھے تو کئی لڑکیوں میں نظر نہیں آئے۔ میرا تعلق جیلم کے ساتھ اور دریا کے بالکل پار کڑی شریف والے بابا جی کا ڈیرہ ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نیچاں دی اشنائی کو نو فیض کسے نہیں پایا، کیکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ وہ آدمی کہتے ہیں حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیکر سے انگور لے کے آ رہا ہوں، کیکر پر تو انگور نہیں لگتے۔ ہمارے بزرگ مسکرائے اور میں بھی تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کیکر پر انگور نہیں لگتے، اس طرح خدا بھی کافروں کے گھر اپنے رسول نہیں بھیجتا۔ جیسے کیکر کے درخت پر انگور کا پھل نہیں لگتا، ایسے کفر کے درخت پر کبھی نبوت کا پھل نہیں لگتا۔ نبی کا کسی کے گھر پیدا ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے والدین مومن ہیں اور مومن ہیں اور ایک حدیث ایسی سنانے لگا، بچہ وہ حدیث جانتے ہیں، 2 جملوں میں سنانے لگا، بچہ جانتا ہے، بچپن سے آپ ہر دوسرے چوتھے علماء جمعہ میں وہ حدیث آپ کو سناتے ہیں، اور جو نہیں نہ مانتے حضور کے والدین کی عظمت و شان کو، وہ مرتے مر جائیں گے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ اکثر آپ نے علماء سے سنا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یاد کر لیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا، کل قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کے سروں پر عزتوں کے تاج رکھے جائیں گے۔ سنا نا آپ نے؟ اچھا قرآن کس نے یاد کیا ہے، ماں باپ نے یا بیٹے نے؟ تاج کنہیں پہنائے جا رہے ہیں؟ میرا موضوع اب تک پہنچ گیا، اگر آپ توجہ کر لیں تو میں کہتا ہوں جن کا بیٹا قرآن یاد کر لے اس کے ماں باپ کو تو عزتیں ملیں، تو جن کا بیٹا دنیا میں قرآن لے کر آیا، بھئی جو جن کا بیٹا حافظ قرآن بنے ماں باپ کی عزت ہے، تو جن کا بیٹا صاحب قرآن بنا ہے ان ماں باپ کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی،
تے کوئی ماں نہیں نبی دی کوئی ماں نہیں نبی دی امام الانبیاء کا نور اقدس چلتا چلتا جناب ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں آیا. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ. کتنے بیٹے نبی ہیں؟ مجھے بتائیں جن کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو، بھی آپ نے سنا ماں باپ کی بڑی عزت ہے، تو جن کے 40,000 بیٹے نبی ہوں، باپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہو. نسلوں کی نسلیں نبیوں کی، پشتوں کی پشتیں نبیوں کی، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی. ابراہیم نبی، بیٹے اسحاق نبی، بیٹے یعقوب نبی، بیٹے یوسف نبی. مجھے بتائیں وہ گھر کتنے سونے تھے جہاں باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. وہ گھر کتنے حسین ہوں گے جہاں سسر اور داماد، جب میں کہتا ہوں سورا جوائی، پنجابی بھی کہتے ہیں نا، سسر اور داماد، سسر اور جمائی، داماد بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دونوں نبی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ. اور واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ آپ کو پھر آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود جھوٹا خدا بنا ہوا تھا، آپ نے اعلان نبوت کیا، توحید کی دعوت دی، علم کے میدان میں جب ہارا نا مناظرہ، آپ کو اس نے آگ میں ڈالا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، مجریب میں آپ کو ڈالا گیا، چیخے میں رکھ کے 200 آدمیوں نے مل کے وہ چیخا کھینچا. جب انہوں نے وہ چیخا چھوڑا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ ہوا میں اڑتا ہوا آگ کی طرف جا رہا ہے کہ جبریل آ گئے، روح الامین آ گئے. کہا ابراہیم بتائیں آج کیا خدمت کروں، کیا مدد کروں؟ پر میں جبریل تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں، تیری کسی خدمت کی ضرورت نہیں. جبریل کہتا ہے مجھ سے مدد نہیں مانگتے، نہ مانگے، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں. فرمایا آج میں اللہ سے بھی دعا نہیں مانگوں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، رب جانتا ہے میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے میرا نبی آگ میں جا رہا ہے. بعض علماء نے لکھا آپ کا توکل بڑا اعلیٰ تھا کہ مشکل وقت میں بھی آپ نے دعا نہیں مانگی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40,000 نبیوں کا ہونے والا باپ آگ میں جا رہا ہے، نہ جبریل کی مدد لی، نہ اللہ سے دعا مانگی. وجہ یہ تھی ابراہیم جانتے تھے ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میرے گھر بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور مصطفیٰ میرے وجود کے اندر ہے، اور میں نور محمدی کو ساتھ لے کے آگ میں جا رہا ہوں. آگ کی کیا جرت ہے، میرے وجود کا کوئی بال بھی جلا. بعض دوستوں محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں یہ سوچ ابراہیم علیہ السلام کو آئی ہے نا، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور میرے وجود میں، تمہیں کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ جو مقرر آدمی ہوتا ہے نا وہ بات بنا لیتا ہے. یہ جو مقرر ہوتے ہیں نا بات سے بات بنا لیتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، یہ جو بات کرنے لگوں آپ کے لیے نہیں، علماء کے لیے. میں نے ایک فرمان پڑھا ہے، جب سے میں نے پڑھا نا یقین جانیے ممبر پر بیٹھتے ہوئے دل یوں لرزتا ہے، ڈر لگتا ہے. وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، علماء بولنا کی سمجھ آئے گا میں کیا بیان کرنے لگا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو باتیں بنانے والے ہوں گے نا، باتیں، آج کل مسئلہ یہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاکروں کو نا عالم سمجھ لی ہے. ایک آدمی کہہ رہا فلاں دیکھا 2 لاکھ اس کے فالوور ہیں. میں نے کہا جی کرتا کیا ہے؟ جی چٹکلے بڑے سناتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کے چٹکلے بڑے سناتے ہیں. آپ لوگوں نے جب سے ٹک ٹاکروں کو عالم سمجھنا شروع کیا نا، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. بہرحال میں نے جب سے وہ فرمان سنا نا تو میرا دل یوں ڈرتا ہے. فرمایا جو باتیں بنانے والے ہوں گے، یہ جو کہتے ہیں نا آج میں نیا نقطہ دے کے جا رہا ہوں، آج میں نئی بات دے کے جا رہا ہوں، یہ جو باتیں بنانے والے ہیں نا، فرمایا کل قیامت کے دن انہیں میرا دیدار نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھے کیا بولنا کی ہے. اچھا وہ لوگ رہیں گے جنت میں، یہ نہیں کہ جنت میں نہیں ہوں گے.
ہوں گے جنت، کیونکہ سینے میں ایمان تو ہے لیکن دیدار نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں ہم نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جہاں حضور کا دیدار نہ ہو؟ سیر گلشن کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اس لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تم نے بات بنا لی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو چلے میں آپ کو اس پر بخاری شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے؟ تھک تو نہیں گیا؟ باہر والے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں یا بکری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نئی ریل گاڑی آئی نا جب، نئی گجرات سے ایک بندہ بیٹھا، اسے کہا جی میں نے ملتان جانا ہے، ٹکٹ لی ہے، اوپر والے برتھ کی ٹکٹ ملی، سو گیا۔ سونے سے پہلے نیچے والے مسافروں سے کہنے لگا بھائیو جب ملتان آیا نا تو مجھے جگا دینا، میں سونے لگا ہوں، ملتان آیا تو مجھے جگا دینا۔ ملتان آیا، مسافر اٹھ کے نکل گئے، انہیں بتانا یاد نہیں رہا کہ اوپر والی سواری کو بھی اٹھانا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ ملتان جنکشن تھا، گاڑی کے ساتھ نئے ڈبے لگے، نیا انجن لگا، اب وہی گاڑی واپس پشاور کی طرف جا رہی ہے، نئے ڈبے لگے، نیا انجن لگا، گاڑی نے رخ پھیرا، پشاور کی طرف جا رہی ہے۔ لاہور آیا تو اس کی آنکھ کھلی تو نیچے منہ کر کے کہتا ہے بھائیو ملتان آ گئے ہیں۔ اب نیچے بیٹھے ہوئے تھے مسافر، زیادہ پٹھان لوگ ہوتے ہیں پشاور کے، نیچے منہ کر کے کہتا ہے بھائیو ملتان آ گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا مارا ملتان کہاں سے آنا ہے، ہم تو پشاور جا رہے ہیں، ملتان کہاں سے آنا ہے؟ تو پریشان نہیں ہوا، خوش ہو کے کہتے ہیں واہ کیسی انہوں نے گاڑی بنا دی ہے، نیچے والے اوپر والے ملتان جا رہے ہیں، نیچے والے پشاور جا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں نا، یہ نہ ہو ہم ملتان جا رہے ہوں آپ پشاور جا رہے ہوں۔ ذرا نعرہ بلند کریں ہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، نعرہ غوثیہ۔ ترتیب میں نے کہا مکمل ہو جائے نا۔ جو بات میں اس کا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھی میرا نکاح نہیں ہوا، اس پر بخاری کی حدیث ہے۔ حضور کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا جناب عبداللہ بن عباس کے والد، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور نعت لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ نعت۔ اس کا ایک شعر میرے موضوع کے متعلق ہے۔ عباس حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں وَرَتَّ فِي النَّارِ مُخْتَفِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَا تَارِكُ۔ علماء سے پوچھیں یہاں فی صُلْبِهِ کا معنی کیا ہے اور کیفَ یا تَارِكُ کا معنی کیا ہے؟ عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابراہیم کے وجود میں آپ کا نور تھا، اور جس وجود میں آپ کا نور ہو آپ اسے جلا سکتی۔ یہ نور جناب اسماعیل کے وجود میں آیا۔ اب تمام وجودوں کا ذکر تو میں نہیں کر سکتا، اور موضوع مجھے یاد ہے آمد نبوی کی برکات۔ یہ نور اقدس چلتا چلتا جناب عدنان کے وجود میں آیا۔ عدنان جوان ہوئے، نکاح ہوا، بیٹے پیدا ہوئے معاد علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ میم عین دال، معاد علیہ السلام۔ جناب معاد کے وجود میں حضور کا نور آیا۔ ماں جوان ہوئے، نکاح ہوا، بیٹے پیدا ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، خبر ملی گھر آئے، بیٹے کا ماتھا چوما، کسی کام چلے گئے۔ شام کو واپس آئے تو زوجہ نے کہا ماں ذرا اپنے بیٹے کی پیشانی تو دیکھیں۔ جناب ماں نے پیشانی سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بیٹے کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور محمدی لاٹے مار رہا۔ نام رکھا گیا ہے نثار۔ کیا نام ہے؟ عبرانی زبان میں نثار کا یہ معنی ہے کہ وہ جس کی آنکھوں سے نور نکلتا ہو۔ یہ نور اقدس چلتا چلتا جناب عبد مناف کے وجود میں آیا، ان کا نکاح ہوا، بیٹے پیدا ہوئے جناب ہاشم، ان کے وجود میں حضور کا نور آیا۔ ہاشم جوان ہوئے، نکاح ہوا، بیٹے پیدا ہوئے، جنہیں ہم سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں۔ حضور کے دادا محترم کا نام کیا؟ سیدنا عبد المطلب۔ ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں، اصل نام تھا شیبۃ الحمد۔
اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد۔ شیبہ اسے کہتے ہیں کہ جس بچے کے پیدائشی سر کے بال سفید ہوں، پیدائشی جس کے سر کے بال سفید ہیں نا، اسے شیبہ کہتے ہیں۔ اور شیبۃ الحمد کا معنی اس لیے کیا جاتا تھا کہ آپ اللہ کی حمد بڑی پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نعت خوان معروف ہوتے ہیں نا، قاری قرآن معروف ہوتے ہیں، وہ حمد پڑھنے میں معروف تھے، اس لیے نام پڑ گیا شیبۃ الحمد۔ ان کے والد جناب ہاشم کا وصال ہوا، چچا تھے جن کا نام تھا مطلب، چچا نے بھی ساتھ لیا مکہ کے، اور مکے والے سمجھے کو غلام وہ خادم لے کر آئے ہیں، تو نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا بندہ۔ عبد المطلب جوان ہوئے۔ اب جو بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، علماء تو صاحبان مطالعے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے لیے نئی بات ہوگی، جو میں بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں آپ کے لیے نئی بات ہوگی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ تھا، جو حبشی ہیں ایتھوپیا والے، ان کا قبضہ تھا یمن پر، یہ بڑے ظلم کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سیف بن ذی یزن۔ کیا نام ہے؟ سیف بن، سیف نام تھا، ذی یزن کا بیٹا تھا، سیف بن ذی یزن۔ اس نے وہ قبضہ ختم کیا، تعمیر نو کی۔ جس دن بادشاہ کی تاج پوشی تھی، اس نے عرب کے سارے قبیلوں کے سردار بلا لیے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا، تو جس دن اس نے حلف اٹھانا ہوتا ہے، قریب کے جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہ آ جاتے ہیں۔ سیف بن ذی یزن نے تاج پوشی کرنی تھی، عرب کے سارے قبیلوں کے سردار بلائے، 80 قبیلہ کے سردار، بنو امیہ کے سردار، قریش کی طرف سے جناب ہاشم کے، یہ جناب عبد المطلب کے۔ جشن ہوا، کھانے کھائے گئے، تاج پوشی ہوئی۔ بعد میں سارے سرداروں نے کھڑے ہو کر باری باری بادشاہ کا قصیدہ پڑھے، خوش آمد کی قصیدہ پڑھے۔ جب سارے اپنے اپنے قصیدے پڑھ کے بیٹھ گئے نا، سارے بادشاہ اپنے اپنے قصیدے، یہ سارے قبیلے سردار تھے، وہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آخر میں جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے اور آپ نے بادشاہ کا قصیدہ نہیں پڑھا، خوش آمد نہیں کی، آپ نے اللہ کی حمد پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھنا شروع کیا؟ اللہ کی حمد، کیونکہ نام ہے شیبۃ الحمد، ہم پڑھنا شروع کیا۔ بادشاہ خود بڑا عالم فاضل تھا، اس نے جب آپ کی حمد سنی ہے تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس نے دربار ختم کر دیا اور بادشاہوں کو، سرداروں کو تحفے دے کر بھیج دیا۔ یقین جانیے بات ایسی سنوں گا آپ کو لگے گا دنیا میں رہ کے جنت کے مزے لے رہی ہے، بات ایسی سنانے لگا۔ بادشاہ نے سارا دربار ختم کر دیا اور اپنے خادموں سے کہا عبد المطلب کو روک لیا جائے اور 1 مہینہ انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھو۔ کتنا عرصہ؟ 1 مہینہ شاہی مہمان خانے میں رکھو۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ دوبارہ آئے، جناب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی اور میں بادشاہ یہ بتا، تو نے مجھے 1 مہینہ کیوں روک کے رکھا ہے، کیا وجہ تھی؟ بادشاہ کہنے لگا کہ ہمارے خاندان میں ایک کتاب چلی آ رہی ہے جس کا نام ہے سر مکتوم۔ کیا نام ہے؟ سر مشکل بات تو نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سر مکتوم، سر کہتے ہیں راز کو۔ کہنے لگا ہمارے خاندان میں کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب میں اس کائنات کا سب سے بڑا راز لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کو ہمارے خاندان کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جس بولی میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اسے صرف میرا خاندان ہی جانتے، باہر کوئی وہ بولی نہیں جانتا۔ ہم کسی کو سکھاتے نہیں، باپ بیٹے کو سکھاتا ہے، بیٹا پوتے کو سکھاتا ہے، پوتا پڑ پوتے کو سکھاتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی وہ بولی جانتا نہیں، لہذا کوئی وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، اور اس کتاب میں کائنات کا سب سے بڑا راز لکھا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب مسکرائے اور میں بادشاہ بتا تیری کتاب میں کیا راز لکھا ہوا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے اذا ولد بتہامہ غلام بین کتفیہ شامہ کانت لہ امامہ الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں کی وادی میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اذا ولد بتہامہ،
پہاڑوں کی وادی میں ایک بچہ پیدا ہوگا، غلام بین کتفیہ شامہ، جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود ہو۔ آپ لوگ غور نہیں کر رہے، آج ہی حضور کا عقیدہ ختم نبوت نہیں بیان ہو رہا، میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، عقیدہ ختم نبوت پہلے ہی بیان ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور صحابی نبی، اور صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا لگا غلام بین کتفیہ شامہ، پہاڑوں کی وادی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود ہوگی۔ کانت لہ الامامہ، وہ بچہ دنیا میں خالی ہاتھ نہیں آئے گا، اپنے سر پہ پوری کائنات کی سرداری کی دستار پہن کے دنیا میں تشریف لائے گا۔ اس پر حدیث کی تائید لے لیتے ہیں، امام الانبیاء جلوہ فراز ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سامنے سے مولا علی شیر خدا گزرے، حضور حیدر کرار سامنے سے گزرے، امام الانبیاء نے فرمایا ہوا سید العرب، وہ عرب کا سردار جا رہا ہے، ہوا سید العرب، وہ عرب کا سردار جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا انت سید العرب، یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہوا سید العرب وانا سید العالمین، علی عرب کا سردار ہے، میں سارے جہانوں کا سردار ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بادشاہ کہنے لگا وہ بچہ ساری کائنات کی سرداری کی دستار پہن کے آئے گا۔ طویل نعت کا آخری مصرع سننے والا ہے، کہنے لگا قیامت کی صبح قائم ہونے تک جسے جو عزت، جو شرف، جو مقام ملے گا اسی مولود مسعود کے صدقے سے نصیب ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بادشاہ، تیری کتاب بھی ہوگی، اس میں راز بھی ہوگا، یہ بتا میرا اس راز کے ساتھ کیا تعلق ہے، مجھے کیوں روکے رکھے، میرا کیا تعلق ہے۔ بادشاہ کہنے لگا عبد المطلب، جب میں نے آپ کا خطبہ سنا، خاندانی وجاہت دیکھی، وقار دیکھا، شخصیت کا رعب و دبدبہ، شرافت دیکھی، 1 مہینہ میں بار بار اپنی کتاب پڑھتا رہا ہوں اور آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں آپ اس بچے کے دادا بنائے جائیں گے۔ والد کی نشانیاں اور ہیں، جو دادا کی نشانیاں وہ آپ کے وجود میں ہیں، اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے وہ اعلان نبوت کریں، انہیں میرا سلام پیش کریں اور عرض کیجیے گا یا رسول اللہ سیف بن ذی یزن آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ اور آپ جو بات کرنے لگا ہوں زبان زدیاں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تھک تو نہیں گیا آپ کو؟ تو میری عادت ہے نا ممبر پر بیٹھ کے بتاؤں میری طبیعت آج ایسی تھی، تو اس طرح نہیں تھی طبیعت کہ میں طویل کو گفتگو کرتا۔ میرا موضوع بس مکمل ہونے پہ آ گیا ہے، آمد نبوی کی برکات، بی بی آمنہ تھا کہ میں نے بیان کرنا ہے، اس پر میں نے گفتگو سے بیٹھنی ہے۔ یہ جو واقعہ نا جسے واقع فیل کہتے ہیں، عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ فیل کا مطلب کیا ہے؟ ابرہہ بادشاہ کا بھائی قتل ہوا تھا اس علاقے میں، ابرہہ نے جاسوس بھیج کر پوچھا دیکھو اس علاقے کا جغرافیہ دیکھو کون کون سی ہے اور ان کی افرادی قوت کتنی ہے۔ وہ لوگ واپس گئے، انہوں نے کہا جی وہاں ایک قوم آباد ہے، ان کے ہاں ایک گھر ہے جسے وہ بیت اللہ کہتے ہیں، بڑی تعظیم ہے اس گھر کی۔ ابرہہ نے کہا میں اس قوم کو بعد میں قتل کروں گا، بھائی کے قتل کا بدلہ بعد میں لوں گا، پہلے اس گھر کو معذلہ شہید کروں گا۔ بیت اللہ کو شہید کرنے کی نیت لے کر نا ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے ہیں۔ کس کی فوج؟ اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ کیا مراد ہے اس؟ اچھا عرب میں ہاتھی نہیں پایا جاتا، عرب میں ہاتھی نہیں پایا جاتا، ان کے لیے بڑی حیرت والی بات تھی اور بڑی ہیبت ناک بات تھی ہاتھی کا آ جانا۔ ابرہہ کی ساری فوج ہاتھیوں کی فوج تھی اور ہاتھی سکھائے ہوئے ہاتھی تھے۔ جیسے ہمارے ہاں جانور سیکھے ہوتے ہیں نا، طوطا انسانی بولی میں بولتے ہیں، سرکس میں شیر کرتب دکھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ میلوں پہ گھوڑے ناچتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، وہ سکھائے ہوتے ہیں۔ ایک مفکر کی بات مجھے یاد آ گئی ہے،
اصلاح کا پیغام بھی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مائیں بیٹے جوان کرتی تھی نا تو اس نیت کے ساتھ میرا بیٹا بڑا ہو کر یا دین کا عالم بنے گا یا مجاہد بنے گا، اس نیت کے ساتھ نا مائیں بیٹے کو جوان کرتی تھی، ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، مجاہد بن جائے گا۔ اور صحابہ کرام گھوڑے پالتے تھے، آپ کو پتہ ہے گھوڑے پالنا صحابہ کا طریقہ ہے، کتے پالنا یزید کا طریقہ ہے۔ یزید بندر پالتا تھا، سونے کی ٹوپیاں پہنا کر رقص کرواتا تھا، اگر کوئی بندر مر جاتا تو 3 دن بندر کا سوگ کرتا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی ڈالتا تھا۔ اور کتے پالتا تھا، کیا کرتا تھا؟ آج ہمارے بھی کچھ ایسے لیڈر ہیں جو رات سوتے ہیں نا بستر میں تو کتے کو جفا ڈال کے سوتے ہیں۔ فیصلہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا جو ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، علمان والحفیظ، فیصلہ تو آپ نے دیکھ لیا نا جو کچھ ہو ہے۔ میں نے آج نہیں، آج سے 3 سال پہلے کہا تھا، میں نے کہا یاد رکھنا دنیا کے ہر عہدے کے ساتھ سابقہ کا لفظ لگتا ہے۔ کچھ یہاں سے منہ چھپا کر لندن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہاں خوار ہو رہے ہیں، اور جن عہدوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں نا ہر عہدے کے ساتھ سابقہ کا لفظ لگتا ہے۔ ایک غلام رسول کا عہدہ ایسا ہے جس میں سابقہ کا لفظ نہیں لگتا۔ دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ تو جو حضور کی غلامی کا بار بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، تو مائیں گھوڑے یہ جوان کرتی تھی نا بیٹے کہ میرا بیٹا دین کے کام آئے گا۔ صحابہ گھوڑے پالتے تھے کہ جہاد کے کام آئیں گے، اللہ پھر ان کی قسم اٹھاتا ہے والا آدیاتی دمن فربوریاتی قدرن۔ آج کل جوان اور گھوڑے دونوں ہی ناچتے ہیں، گھوڑے میلوں میں ناچتے ہیں، جوان مہندیوں میں ناچتے ہیں۔ دیکھنے کتنا فرق آ گیا ہے، اور آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یورپ والوں نے اپنی تہذیب کے ذریعے پوری قوم کے جوانوں کو ناچا بنایا یا نہیں بنایا؟ ڈانسر بنا دیے، ناچا بنا دیا۔ کیسے آپ کو انگلیوں پر کھلا رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو بات میں کرنا چاہتا تھا، ابرہا کی ساری فوج ہاتھیوں کی فوج تھی، اور ہاتھی سکھائے ہوئے تھے۔ اور پتہ سکھایا کیا گیا تھا؟ بادشاہ آتا نا ابرہا تو خاص لے پر بغل بجایا جاتا تھا، ہاتھی بغل کی آواز سنتے تو فوراً معاذاللہ بادشاہ کو سجدہ کر دیتے، ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی سجدہ کر دیتے، بادشاہ خوش ہو جاتا تھا۔ یہ انہیں سکھایا گیا تھا۔ لیکن ابرہا کا ایک سفید ہاتھی تھا جو بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، بڑا مارتے اسے فیلبان، بڑے ڈنڈے مارتے، بڑا سکھاتے، بادشاہ کو سجدہ نہیں۔ اور سفید ہاتھی نایاب ہاتھی ہے، میرا نہیں خیال آپ میں سے کبھی کسی نے سفید رنگ کا ہاتھی دیکھا ہوگا، بڑا نایاب قیمتی ہاتھی ہے، وہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ سنیں جس بات کے لیے میں نے ساری گفتگو شروع کی ہے، جناب عبد المطلب کو خبر ملی نا ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے ہیں، تو آپ اسے سمجھانے کے لیے گئے، لوگوں نے بڑا کہا اس کے پاس نہ جائیں، بڑا ظالم آدمی ہے۔ آپ اسے سمجھانے کے لیے آئے کہ بیت اللہ کی طرف نہ آنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے ہی عبد المطلب آئے نا بادشاہ کے پاس، وہ سفید ہاتھی جو بادشاہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا، اس نے جناب عبد المطلب کا ماتھا دیکھا، سر زمین پر سجدے میں رکھ دیا۔ تیرا آنا تھا کہ سنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے دم سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ جناب عبد المطلب کا نکاح ہوا تو بیٹے پیدا ہوئے سیدنا عبداللہ۔ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی کا نام کیا؟ سیدنا عبداللہ۔ اب یہ نام مشرکوں والے ہیں یا مومنوں والے ہیں؟ خود اندازہ کر لیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے مومن ہیں، ساری جنتی ہیں، اب آؤ جداد والے ہیں جناب عبداللہ۔ اچھا، اصل گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جناب یوسف بڑے حسین تھے، سنا نا آپ نے؟ بڑے سونے تھے، بڑے حسین تھے، اور واقعہ بھی معروف ہے، وہ بی بی زلیخا ان پر عاشق ہوگی، جو واقعہ سارا آپ نے سن رکھا ہے، قرآن مجید ہے، 12واں سپارہ ہے، سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لیں، سارا واقعہ اس میں موجود ہے۔ علامہ مطالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قوت القلوب، تصوف پر کتاب ہے، اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعد میں بی بی زلیخا نے جناب یوسف کا کلمہ پڑھا تھا، صحابیہ بنی تھی، اور آپ سے نکاح بھی ہو گیا تھا۔
یہ بی بی زلیخا کو نا وہ حلے دادیاں وزیروں مشیروں کی جو بیویاں تھیں نا وہ بڑے تانے دیتی تھی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا چیک گوئیاں کرنا. بی بی زلیخا گزرتی نا پروٹوکول کے ساتھ، ملکہ تھی تو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کہتے دیکھو ملکہ بنی ہوئی ہے، ملکہ ہو کر نا غلام پہ عاشق ہو گئی تھی، گھر کے نوکر پہ عاشق ہو گئی تھی. وہ ایک درویش کے پاس گئی، کہا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کرتی ہے، میرا دل بڑا جلتا ہے، کیا کروں؟ درویش نے کہا ایک ہی حل ہے، دوسرا کوئی حل نہیں، ایک ہی حل ہے. پوچھا کیا حل ہے؟ درویش نے کہا جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، جو تو نے دیکھا ہے نا انہیں بھی دکھا دے. بی بی زلیخا نے عورتوں کو بلایا، 12واں سپارہ سورہ یوسف موجود ہے، وہاں عورتوں کو بٹھایا، کھانے کھلائے گئے، بعد میں پھل دیے، ہاتھوں میں چھریاں دی. جناب یوسف کو لایا گیا، عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں چھریوں سے. انہوں نے ایک جھلک چہرہ یوسف دیکھا ہے، چھریاں بھی چل گئیں، پھل بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے. سنا نا یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، قصہ کہانی میں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا. جب یہ واقعہ ہوا ہے، چھریاں بھی چل گئیں، پھل بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے. کسے دیکھ کر؟ چہرہ یوسف دیکھ کر، حسن یوسف دیکھ کر. راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین. آپ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، قہوہ کبرا یعنی سورج پوری آب و تاب پر ہے. امام الانبیاء گھر تشریف لائے، گرمیوں کا دن تھے، میں نے حضور کی پیشانی پر پسینے کے قطرات دیکھے اور دوپہر کے وقت ان قطروں سے نور نکل رہا ہے. رات کا وقت نہیں، دوپہر کا وقت ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے امام الانبیاء کی پیشانی دیکھی، میں نے گھر کے سارے کام چھوڑے، وہیں بیٹھ کر حضور کی نعت لکھنا شروع کی ہے. ذرا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کا تخیل دیکھے. بی بی فرماتی ہے میں نے لکھا لفامی زلیخا لو رئینا جبینہ لاثرنا بقاتل قلوبی علی جدی. یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں تھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ میرے محبوب کا حسن دیکھتی اپنے جگر کاٹ کے رکھ لیتے. حسن یوسف دیکھ کر ہاتھ کاٹنے والیاں میرا محبوب دیکھتی اپنے جگر کاٹ کے رکھ لیتے. میاں صاحب نے ایسے تو لکھا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہاں. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ مصر کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے چلتے تھے، پردہ کر کے چلتے تھے تاکہ مصر میں فتنے نہ بپاؤں ہو. پر یہ نہیں سنا ہوگا ہمارے آقا کریم کے والد سیدنا عبداللہ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو چہرے پہ پردہ ڈال کے چلتے ہیں. یہ میں اس دور میں آپ کو سنا رہا ہوں جس دور میں ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی. جناب عبداللہ پردہ کر رہے ہیں، چہرے پر پردہ ڈال کے چلتے ہیں، اس لیے کہ میرے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. میرے وجود سے بڑی حیاؤں والا نبی دنیا میں آنے والا ہے. بارش نہیں ہوتی، جناب عبداللہ جا کر بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے. جناب عبداللہ کا نکاح ہوا قبیلہ عبد مناف کی خاتون جناب وہب کی بیٹی عزت نواز رفت مآب ملکہ ممکنات حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اب تک میں نے مردوں کی فضیلت سنائی آپ کو، یہ نور اقدس بی بی آمنہ کے وجود میں آیا. بس آخری بات کرنے لگا ہوں. حضور کے دادا ہے جناب عبد المطلب، ایک دن اپنی بہو بی بی آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا بیٹی آمنہ اتنی قیمتی خوشبو نہ لگایا کرو، تم بیوہ عورت ہو اور عرب میں رواج ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، بناؤ سنگار نہیں کرتی، نئے کپڑے نہیں پہنتی، سرما نہیں لگاتی. تم بیوہ عورت ہو، جب خوشبو لگا کے نکلتی ہو تو گلیاں مہک جاتی ہیں، جس گھر میں آتی ہو مکان معطر و منبر ہو جاتا ہے. عرب کی عورتیں باتیں کریں گی کہ حالہ کی بہو عبد المطلب کی بہو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے. عورتوں کی عادت ہے باتیں بنانا کہ فلاں تو بیوہ ہے پر اس کے کام دیکھو. تو بیٹی کو خوشبو نہ لگایا کرو. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے نبی کی والدہ کا جواب سننا. کہا ابا جان میں نے زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی. ابا جان جب سے یہ وجود مسعود میرے وجود میں آیا ہے مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے. میں جس گلی سے گزروں گلی مہک جاتی ہے.
جس مکان میں ہوں مکان معطر ہو جاتا ہے. اور ابا جان یہ تو میرے پسینے کا عالم ہے. جب سے نور مصطفیٰ میرے وجود میں آیا ہے میں جہاں اپنا لعاب ڈالتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی تے کوئی ماں نہیں نبی دی سارے شامل ہو جائے. کوئی ماں نہیں نبی دی جب رات سوتی ہوں نا بستر پہ چاند مجھے چک چک کر سلام پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی خواب میں آ کے اپنا دیدار کرواتے ہیں. میں گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلوں کسی سخت پتھر پر میرا پیر پڑتا ہے پتھر پگھل کے موم بن جاتا ہے. ابا جان میں درختوں کے قریب سے گزروں تو شاخیں مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتی ہیں. میں دھوپ میں نکلتی ہوں اس بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. اور ابا جان مکے کی عورتیں آتی ہیں کنویں سے پانی لینے کے لیے. آج کل تو واٹر سپلائی آ گئی ہر گھر میں بور اپنا اپنا لوگ نکال لیتے ہیں. پہلے علاقے میں گاؤں میں ایک کنواں ہوتا تھا کھو ہوتا تھا وہاں سے سارا علاقہ پانی لیتا تھا. کہا ابا جان میں مکے کے کنویں میں جاتی ہوں پانی لینے کے لیے. عرب کی عورتیں رسا اور ڈول سے پانی نکالتی ہیں لج اور ڈول سے پانی نکالتی ہیں. میں کنویں کے پاس جاتی ہوں کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے. کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی تے کوئی ماں نہیں نبی دی کوئی ماں نہیں نبی دی. میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں امام الانبیاء کی آمد کی برکات بیان کی ہیں. بار دیگر دعا گو ہوں اس مسجد کو اللہ کریم خدمت اسلام کا مرکز بنائے. جو منتظمین معاونین ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں اللہ کریم دو جہاں میں سچی عزتوں سے سرفراز فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.